سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں، تمام پاکیاں اس پاک پروردگار کی جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات، بہترین اوقات اور پر نور ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات نور قرآن سے روشن زندگی نصیب فرمائے، ان لمحوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور زندگی ساری کامیابی والی نصیب فرمائے۔ آج کی آیت مقدس قرآن مجید کی مقدسہ آیت نمبر 146 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو سارے دلائل دیے، ہر ان کے جھوٹ کو رد فرمایا، ہر ان کے مکر و فریب کو زہر فرمایا، اور ان کے ظلم و تشدد کو اور زیادتی کو اللہ نے زہر کیا، اور انبیاء کے ساتھ ان کا برتاؤ، صالحین کے ساتھ ان کا برتاؤ، اور تورات کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے اس کو بھی زہر فرمایا۔ مختلف ان کے سوال، ان کے جوابات بھی خود رب ذوالجلال نے عطا کیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جس نبی کو نہیں مان رہے، پیچھے یہ بھی بتایا کہ تم اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اب یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ایسے جانتے ہو ان کو جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل اسی وقت کے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں، اور پھر کنعان سے گئے، وہاں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے، تو لوگ اسی طرح قدر کرتے تھے، وہ جو قبط قبیلہ کے لوگ تھے، جس طرح کے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس قدر آپ نے سلطنت کو چلایا کہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا کسی سلطنت پر بیٹھا ہے، اس قدر ان کے اندر اپنائیت تھی، وہ اس وجہ سے پھر قدر کرتے تھے۔ لیکن خود یہ بنی اسرائیل جو یعنی اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہی بنی اسرائیل ہیں، اور یہ خود آہستہ آہستہ بجائے کیونکہ نیک تھے لیکن محلات بنانے، گھر بنانے اور پھر اپنے نسب کا بڑا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اس وجہ سے پھر ان کے مد مقابل قبطی قبیلے نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ انہوں نے حتیٰ کہ یہ کہا کہ آخر میں کہہ دیا یوسف علیہ السلام غلام تھے، ہمارے عزیز مصر نے اسے خریدا تھا، تم غلام کی اولاد ہو، مصر تمہارا ہے نہیں، مصر ہمارا ہے اور تم غلام ہو۔ اس کا نعرہ لگا، اور ایک بادشاہ یا فرعونی جو آتے تھے اس نے پھر حقیقتاً اس کو عملی جامہ پہنا دیا، ان کو غلام بنایا، جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر کئی سال پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے، اور انہوں نے پھر فرعون غرق ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی ظالم قوم ہے، انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنا دیا، اور پھر اسی طرح یہ اس دن سے ابھی تک یہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکام میں یہ زیادتیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں بنی اسرائیل جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہودی جن کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں 146 میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم، وہ لوگ آتینا وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کیا، ہم کا معنی ہے جن کو عطا کی، کیا؟ کتاب، یعنی تورات عطا کی نا، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، دیگر کتب میں بھی ایسے ہی تھا، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں، کما، جیسے میں پڑھتے ہیں نا کما صلی تعالیٰ، وہ کما وہی والا کما، جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وہ بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے ذریعے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا،
اور بالتحقیق یقیناً بے شک ایک گروہ ان میں سے لا یکتمون حق، وہ چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی پہلا جملہ یہ ہے کہ تم تو ایسے جانتے ہو جیسے بندہ اولاد کو جانتا ہے، میں نے اتنا کتابوں میں وضاحت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تم کہہ رہے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نبی کے اور ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک گروہ یعنی جو ان کے علماء تھے، ان کے ہاں یہ وہ چھپاتے تھے ان چیزوں کو، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی یہ تو چھپانا تو نہیں ہوتا، لیکن جس طرح ان کو کہا جائے وہ وہی تقریر کرتے ہیں، وہی خطبے دیتے ہیں، عوام کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی ایک گروہ تھا جو صرف اور صرف علم کو کیا کرتے تھے، حق کو چھپاتے، جانتے تھے یہ حق ہے، جانتے تھے محفل پہ جائیں 5-10 نعت خواں ہوتے ہیں، 5-7 مولوی ہوتے ہیں اور 5-7 حاضرین محفل ہوتے ہیں، اکثر محفل پیسے بھی ہو جاتا ہے نا، اتنے دیندار ہونے کے باوجود، یعنی دیندار زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ایک بندے کو بھی بامشکل کوئی دین کا ایک جملہ یاد ہو جائے، کوئی دین کے جملہ یاد کر کے اس نیت سے اس نے سنا ہو، کیونکہ آنے والوں کی یہ نیت نہیں ہوتی، نہ ہی سنانے والوں کی یہ نیت ہوتی ہے، لینے دینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اب سوچیں ذرا، فکر کریں کہ یہ لمبی محفل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہر بندہ ہر معاملے میں اختصار چاہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ذکر خدا میں وہ ان کی ایک محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں ذکر خدا طویل ہو جائے، اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر طویل ہو جائے، تو چلو ہم نے یہ مان لیا، اس طرح سے بھی اچھی نیت ہو تو سبحان اللہ، اس کی بھی اللہ جزا دے گا اگر کسی کی نیت ہوگی، ورنہ طویل محفل جو ہے وہ بجائے ثواب کے بندوں کے اندر اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے، اور بندے بجائے دین سے محبت کرنے کے وہ دینداروں سے کہہ رہے تو ایس بھی کرنے چبڑ گیا، یہ نہیں پتہ نہیں جان چھڑنی کہ نہیں، کہتے لو جی اوئے ہوئے 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 ختم ہونے لگی، انہوں نے کہا جی ختم ہونے لگی تو ایک تھلے پھر اور نعت خواں گئے، انہوں نے کہا جی میں نے 2 منٹ دے دیو، میں بھی حاضری لا لوں، اس سے نیچے سے اس کو 2 منٹ دیے تو ماشاءاللہ اس نے پھر 10 منٹ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ بالکل کمال قسم کا سچ بولتے ہیں، بس میں نے صرف 2 شعر پڑھنے ہیں، اور 2 شعر انہوں نے 20 دفعہ دہرانا ہوتا ہے، صرف 2 شعر، اور وہ اس طرح سے کر کے تو سٹیج کے اوپر ہی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار انہیں 2 شعر آکھے نا 15 منٹ ہو گئے، 2 شعر کدھر گئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگ بجائے دین کی محبت کے دین سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ حق کو چھپانے کے کئی ذرائع ہیں، یہ ضروری نہیں کہ حق کو یہ بھی چھپانا ہے، بندہ شوگر کا مریض ہے، میں اس کے سامنے شہد کی فضیلت بیان شروع کر دوں، بھی بخاری شریف میں آیا ہے کان النبی یحب الحلوى والعسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے، تو بھائی وہ شوگر کا مریض ہے، اس کو یہ بتانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرہیز کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ وہ کہے کیسے؟ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، ان کو حکیموں نے روکا تھا کہ آپ نے اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پینا اور گوشت بھی نہیں کھانا، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے پھر قسم اٹھا لی تھی کہ میں، کیونکہ صحت ٹھیک رکھنی ہے، اللہ کی بندگی عبادت کرنی ہے، آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ 4 پارے میں ہے۔ تو یہی اعتراض حضور پر کیا تھا انہوں نے، یہودیوں نے، کہ تم تو اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو آپ اور اونٹنی کا گوشت بھی، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ جائز ہی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اتارا 4 پارے میں، رب نے فرمایا ہم نے نہیں ان پر حرام کیا تھا، انہوں نے خود بخود اپنے اوپر پرہیز کی وجہ سے کیا تھا، ہم نے نہیں، پتا چلا کہ بعض چیزیں اللہ کی طرف سے حرام نہ بھی ہوں تو بندہ صحت کے لیے وہ ظاہری طور پہ حرام نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو پرہیز کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ اب یہ تقریر بنتی ہے، وہ سامنے مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو کون سی حدیث سنا رہا ہوں، آپ دیکھیں دونوں دین کی باتیں ہیں۔ میں بخاری شریف کی حدیث ہے کان نبی یحب الحلوى والعسل، اصل شہد کو کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم، اور میں سارے کھانے اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے میں نے حلال کر دیے تھے اللہ نے، الا ما حرم، مگر جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، یعنی پرہیز کیا، انہوں نے حکماں نے روکا۔ تو سامنے جو مریض بیٹھا ہے، جس چیز کا وہ مریض ہے، تو علماء حکماء ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق نسخہ تجویز کریں تاکہ اس کے دل پر اثر ہو اور وہ اس مرض سے کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔
تو یہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے بیان کر، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کو حق بیان کرتے ہو گالی گلوچ شروع ہو جائے، جی میں تو حق بیان کر رہا ہوں، یہی شریعت میں منع ہے۔ یعنی کسی کی اتنی زجر و توبیخ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر حق کی بات پہنچانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ حق کرتے سامنے بندہ دین سے متنفر ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پہچاننے کے باوجود دین کو چھپانے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور بالخصوص حضور کی امت کے علماء کو اور نعت خوانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھ کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کا خیال رکھنے کے جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق